حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس نے لالچ کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرما روا بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ بخل عار ہے اور بزدلی عیب ہے، اور ناداری ذہین آدمی کو ایسا گونگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حجت پیش نہیں کر سکتا، اور مفلس آدمی اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے، اور بیچارگی ایک آفت ہے، اور صبر شجاعت ہے، زہد دولت ہے، اور پرہیزگاری ڈھال ہے۔ عاقل کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے، اور زندہ دلی محبت کا پھندا ہے، بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست نہ حاصل کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوست کھو بیٹھے۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو، نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس کی نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ بھوکے شریف اور سیر شکم کمینے کے حملہ سے خائف رہو۔ آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے۔ یقین رکھتے ہوئے سو رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے۔ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی مقرب نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا۔ اس زمانہ میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلہ رحمی کر کے احسان جتلائیں گے۔ عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالا تر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی عمارت اور ہجڑوں کے بل بوتے پر ہوگی۔